مقدمات میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ سب سے اہم مقدمہ جو تھا وہ اسلام آباد میں جلسے کی اجازت کے لیے جو ریٹ دائر ہوئی تھی وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کر لی ہے اور ہمیں جلسے کی اجازت دیتے ہوئے ڈی سی اسلام آباد کو ہدایت کی ہے کہ ہمیں NOC جاری کریں۔ تو لہٰذا 6 اپریل کو رات 10 بجے ہمارا جلسہ ہوگا اور ابھی تک ڈی سی نے گراؤنڈ کی نشاندہی نہیں کی ہے کہ کس گراؤنڈ میں ان کا NOC ہوگا، لیکن 2 ایام میں وہ پابند ہے کہ وہ NOC بھی جاری کریں اور اس میں مینشن کریں کبھی امکان یہ ہے کہ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگا۔ بہرحال جلسہ ہے 6 تاریخ کو ہے اور پریڈ گراؤنڈ میں ہے، لیکن صرف اتنا 2 دن میں دیکھنا ہوگا کہ ڈی سی صاحب اس میں گراؤنڈ کا ذکر کر دیں۔ دوسرا جو اہم مقدمہ تھا وہ میں نے دائر کیا تھا، چونکہ زندگی کو خطرات لاکھ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں سیکیورٹی دے۔ آئے دن لوگ گھروں میں گھستے ہیں، نقاب پوش ہوتے ہیں اور نامعلوم لوگ ہوتے ہیں، اغوا کی اٹیمپٹس ہوتی ہیں۔ تو ریاست سے میں نے کہا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ سیکیورٹی دے۔ تو فاضل جج صاحب نے جو ہیں سیکرٹری داخلہ کو اس پہ احکامات کرنے کی تاکید کر دی ہے۔ تیسرا مقدمہ جو ہے وہ خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں نظر بندی کے حوالے سے کہ جیل حکام نے پنجاب حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے اس حکم نامے کے تحت جس کے ذریعے 14 دن کے لیے ملاقاتوں پر پابندی لگا تھی اور جس کو بعد میں عدالت عالیہ نے سسپینڈ کیا تھا، اس میں سماعت ہوئی اور جیل حکام کو تاکید کی گئی کہ وہ انسٹرومنٹ پیش کریں جن کے ذریعے اسلام آباد کے حوالاتیوں اور قیدیوں کو پنجاب میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب کی ایک اور پٹیشن تھی اور پاکستان تحریک انصاف کی، جو آنریبل جج حسن گل اورنگزیب صاحب کی عدالت میں تھی، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ اسلام آباد اور وفاقی حکومت کا رویہ بڑا ہی ڈسکریمنیٹری ہیں۔ ہمارے ورکر جو ہیں وہ نہ کنونشن اپنے علاقوں میں جو ہیں اکٹھے ہو سکتے ہیں، نہ جھنڈے لہرا سکتے ہیں، دیگر پارٹیز کے لیے نہیں ہے۔ تو اس میں ہم نے وفاق کو پارٹی بنایا تھا، وہ بھی آج کورٹ نے الاؤ کر دی ہیں اور ہدایت کی وفاقی حکومت کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سیاسی ایکٹیویٹیز میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ جو بنیادی حقوق ہے وہ کلم کلہ پارٹی ان کا ایکسرسائز کرے گی۔ تو الحمدللہ اس سے ہمیں اسلام آباد کے چھوٹے چھوٹے علاقے میں یا پیریفری میں جانے، وہاں پہ 6 مارچ کے لیے 6 اپریل کے لیے جو جلسہ ہے لوگوں کو انوائٹ کرنے، یہ اب تکالیف نہیں ہوگی کہ انتظامیہ روڑے اٹکائے گی۔ تو یہ آج کی روزات تھی جو میں نے آپ کو گوش گزار کی۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے خط ایک سامنے آیا ہے، اس حوالے سے PTI کا کیا موقف ہوگا، آپ کا کیا موقف؟ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہیں کہ یہ آنریبل جج صاحبان نے 2 چیزوں پہ مہر ثبت کر دی ہے۔ نمبر 1 کہ ملک میں قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ سلب کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں اور کہیں پہ سلب کی جا چکی ہیں۔ مرضی کے بینچ بنوائے جاتے ہیں، مرضی کے فیصلے کروائے جاتے ہیں اور اس پہ جو ہے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ ججز کو ہراساں کر رہی ہیں، ان کے گھروں میں انسٹرومنٹس لگا رہی ہے۔ تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف اتنے پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی سنگین الزام تراشی کبھی نہیں ہوئی ہے۔ عدلیہ کی جانب سے اور تمام 6 محترم جج صاحبان نے اپنی رودات دی ہیں۔ ایک جج صاحب کا بہنوئی اغوا ہوتا ہے، دوسرے جج صاحب کے گھر میں کیمرے نکل آتے ہیں اور ہر جج صاحب کو یہ مسئلے درپیش ہیں۔ جب ہائی کورٹ کے جج صاحب جن کے پاس ہم آتے ہیں بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے، جب وہ خود انصاف کے لیے دہائی دے رہے ہیں تو یہ اس نظام کے منہ پہ تماچا ہے۔
اور اگر عدالتی آزادی اور عدالتی وقار اور نظام انصاف کا یہ حال ہے تو پاکستانیوں کس سے گلہ کریں؟ پاکستان کو کس نہج اور کس مقام کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کرتی ہے کہ فل کورٹ پر مشتمل سپریم کورٹ اس کو پٹیشن ٹریٹ کرتے ہوئے اس کو کنورٹ کریں اور اس کو سنیں. ایک ایک واقعے کی جو ہے انکوائری ہونی چاہیے. جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جانی چاہیے. عدلیہ کے سپیریئر عدلیہ کے جج صاحبان کے جو خدشات ہیں ان کا مداوع ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا نظام انصاف کا ادارہ جو ہے وہ اتنا انڈر تھریٹ ہے، وہ اتنے غیر محفوظ ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ سے تحفظ مانگ رہے ہیں، جن کا کام دوسروں کو تحفظ دینا ہے، جو آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت پاکستان کے لوگوں کی بنیادی حقوق کے محافظ ہیں. تو اس مسئلے کو جو ہے یہ صرف ایک دو دن کی بات نہیں ہے کہ بات ختم ہو جائے گی. یہ بھی جانکاری ہونی چاہیے کہ کون سے بینچ بنائے گئے، کیا یہ نواز شریف کو جو دڑا دڑ ریلیف دیے گئے کیا یہ بھی اسی سازش کا حصہ تھا جو خط سے عیاں ہے، اور کیا عمران خان کی یہ مسلسل، کیونکہ ذکر ہے کہ ماتحت عدلیہ بھی بلیک میل ہوئی ہے، کیا ان کی جو بار بار کی یہ سزا یابیاں ہیں یہ ساری انہی ہتھ اور طریقوں سے حاصل کی گئی ہے. اور یہ خط مہر ثبت کرتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ماتحت عدلیہ کی طرف سے رویہ روا رکھا گیا ہے، اور جو نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، مریم نواز، نواز شریف کے بیٹوں اور تمام لوگ جو بری ہو گئے 6 سے 8 ماہ میں، یہ ان کی بریت میں بھی سوالیہ نشان ہے. تو لہٰذا ان معاملات کے لیے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بیٹھے اور عدالتی کٹہرے میں تمام ذمہ داران کو کھڑا کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ. ایک سوال سر، یار وہ تمہارا سوال ہمیشہ رہ جاتا ہے. ہاں مبینہ طور پہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو اقتصادی سلامتی کونسل ہے ادھر سے شہباز شریف صاحب کو نکال دیا انہوں نے، تو کیا کہیں گے؟ یہ اقتصادی سلامتی کونسل کون سی سر ہوتی ہے؟ یہ سلامتی کونسل جو ہے سر، اقتصادی کمیٹی، اقتصادی رابطہ کمیٹی سے انشاءاللہ یہ بڑی چیز اس سے نکلے گا. ہاں یہ تو صرف اقتصادی رابطہ کمیٹی، دیکھیں یہ وزیر اعظم ہے ہی نہیں، اسی طرح اس نے بیروپ جو ہے دھرا ہوا ہے. عدالت کے اس لیٹر نے ان سب کے یہ جو 9 فروری کو جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، یہ جو پی ٹی آئی چیخ کے کہہ رہی ہے کہ 9 فروری کو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، یہ خط تصدیق کے مہر ثبت کر رہا ہے کہ جو لوگ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو ڈرانے کے پہ قادر ہو ان کے لیے ایک اے سی اور ڈی سی کو مینیج کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے.